سیاست چمکنی چاہیے. ہمارا مطلب یہ نہیں کہ نام اونچا ہونا چاہیے. ہم وطن جو ہیں میری ان باتوں پر عمل کریں گے نا، یقین مانیں میرا ملک بہت ترقی کرے گا. کوئی ایشو مل گیا تو وہ ہڑتال، تو ہنگامے، تو دڑا دڑی، تو یہ مطلب لوگوں کو تکلیف پہنچانا، نقصان پہنچانا، املاک کو جلانا، توڑ پھوڑ مچانا، یہ سب گناہ کے کام ہیں. ہاں اگر اس میں کوئی ثواب ہوگا تو پھر دیکھی جائے گی. ثواب نہیں ہے نا، دیکھی کیا جائے گی. ہے گناہ کے کام یہ کسی کی چیزوں کو نقصان پہنچانا. تو اس لیے سارے اگر ہم وطن جو ہیں میری ان باتوں پر عمل کریں گے نا، یقین مانیں میرا ملک بہت ترقی کرے گا. ہم خود اپنے ملک کو توڑ پھوڑ کر کے ابھی تھوڑا آگے پیچھے کچھ معاملہ ہوا، کوئی ایشو مل گیا تو وہ ہڑتال، تو وہ ہنگامے، تو دڑا دڑی، مارا ماری، اور جو غریب ہیں بیچارے جو ڈیلی ویجز پر کام کرتے ہیں وہ بھوکے مر رہے ہیں. ہماری بلا سے ہماری سیاست چمکنی چاہیے. ہمارا مطلب یہ نہیں کہ نام اونچا ہونا چاہیے. ایسا نہ کریں. آپ سچے مخلص بن کر اپنے ملک کی خدمت کریں. انشاءاللہ دونوں یہاں آپ کو ترقی ملے گی. میری بات جو کر رہا ہوں میں سمجھتا ہوں جو باضمیر ہیں، جن میں سمجھ ہے، ان کو سمجھ آتی ہوگی کہ بات تو یار یہ صحیح کر رہا ہے، لیکن ہم جو کر رہے ہیں وہ اپنی نفس کی خاطر کر رہے ہیں. اتنا تو شاید اس کو سمجھ آئے گی. اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے کہ ہم وطن کے محب بنیں اور اپنے وطن کی ترقی اور اسلام کی ترقی کے لیے کام کریں. نہ کہ ایسے دھندے کریں کہ دنیا بھر میں ہم کو لوگ برا بھلا کہیں، لوگ مسلمانوں پر تھو تھو کریں. ایسی حرکتیں ہم کو ہرگز نہیں کرنی چاہیے. جو کرتے ہیں ان کو توبہ کرنی چاہیے اور توبہ کے تقاضے بھی پورے کرنے چاہیے. جی ہاں، اگر آپ نے کسی کی دیوار پر پتھر مار کے نشان ڈال دیا مثال کے طور پر، اللہ توبہ توبہ، بے شک توبہ، اللہ سے تو توبہ کرنی ہے. جس کی دیوار کو نقصان پہنچایا اسے معافی بھی مانگنی ہے. اور اگر وہ راضی ہوتا ہے کہ ہم اس کو بنا دیں تو بنانا بھی پڑے گا. تو اسی طرح مطلب یہ ہے کہ جو بھی کسی فرد کا نقصان کیا ہم نے، حقوق العباد کا معاملہ یہ بہت پیچیدہ، بہت سخت ہے. جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا خدا معاف نہیں کرتا. یہ خیال رکھیے گا. تو اس لیے کسی کی بھی گاڑی کو نقصان نہیں، اسکوٹر کو نہیں، سائیکل کو نہیں، کار کو نہیں، بس کو نہیں، کسی کی کسی بھی چیز کو، مکان کو، دکان کو، دیوار کو نقصان نہیں پہنچانا ہے. ابھی کوئی کچھ نہیں بولتا. اگر بولتے ہیں تو ادھر بھی بولتے ہیں تو اندر کرا دیتے ہیں، اندر ڈال دیتے ہیں، اور کوئی ضمانت کروانے والا نہیں ہوتا. یہ بھی حالات پیدا ہوتے ہیں. تو چلو یہاں ہم نہ بھی پکڑے گئے، ہم سمجھے گا بہت ہوشیار ہیں، ہماری سورس بہت ہے، ہمارے تعلقات بہت ہیں، ہم کو کوئی کچھ نہیں کرتا. بچ کر جاؤ گے کہاں؟ موت تو آئے گی نا، قبر میں تو جائیں گے نا. پھر کیا ہوگا؟ پھر کون سی سورس آپ کو کام آئے گی؟ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم کام آئے گا، اللہ کی رحمت کام آئے گی. اب ہم نے اللہ کی رحمت کو ابھارنے والے کام کہاں کیے؟ ہم نے تو اللہ پاک کے غضب کو ابھارنے والے کام کیے. ہم نے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تکلیفیں پہنچا کر ناراض کرنے والے کام کیے. کیسے کام چلے گا؟ تو اس لیے میرے پیارے پیارے عیسائی بھائیوں، میرے ہم وطن عیسائی بھائیوں، اور سارے مسلمان جو ہیں اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے یہ ظاہر ہے کہ کسی کو تکلیف نہ دیں. راحت پہنچا نہیں سکتے تو کم از کم تکلیف نہ دیں، بلکہ آپ دوسروں کے لیے راحت پہنچانے والے بنیں. دیکھیے جہاں مطلب ہے کہ کوٹھی بنگلہ ہوتا ہے تو وہاں واش روم بھی ہوتا ہے، کچرا کنڈی بھی ہوتی ہے، اور ڈسٹ بین بھی ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوٹھی خراب ہے، اس میں یہ چیزیں کیوں ہیں، یہ ہوتی ہیں. ایک تو خیر یہ تو ضرورت کی ہے، لیکن میں جنرلی مثال دیتا ہوں. تو اسی طرح مطلب پانچوں انگلیاں صحیح نہیں ہوتی. تو کچھ لوگ اگر برائی کریں، خرابیاں پیدا کریں، تو اس کی وجہ سے پورا ملک خراب نہیں ہو جا سکتا، خراب نہیں کہا جا سکتا اس کو. بلکہ ہمارا وطن، میں صحیح بولتا ہوں، میں تو میرے دل کے جذبات ہیں کہ میرا وطن بہت اچھا ہے. یعنی دنیا کے کسی بھی ملک میں آپ چلے جائیں، میں نہیں جانتا کسی ایسے ملک کو جہاں آزادی سے بے دریغ، یعنی بالکل کھلم کھلا ہم دین کی خدمت کر سکیں، کھل کے اجتماع کر سکیں، سنت کی دعوت دے سکیں، نمازوں کی دعوت دے سکیں. میں کسی ایسے ملک کو نہیں جانتا. آپ کو حیرت ہوگی، جی ہاں میں نہیں جانتا. یہ پاکستان ہے کہ جس میں دعوت اسلامی کا جب سے کام شروع ہوا، ہمارے وطن عزیز کے ارباب اقتدار نے کبھی ہم کو منع نہیں کیا، ہمیں روکا نہیں. فوجیوں نے بھی دیکھا، پولیس والوں نے بھی دیکھا، رینجرز والوں نے بھی دیکھا، ہمارے کام میں رکاوٹ نہیں ڈالتے. سب کا ذہن بنا ہوا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے وطن کے وفادار اور ہمارے وطن کی تعمیر کر رہے ہیں. ہمارے یہاں سے کرائمز جو ہیں اس کو ختم کرنے
میں یہ کوشاں ہیں، اور جو وطن ایک اسلامی ملک ہے اس میں مسجدیں ہیں جو ویران ہیں، ان کو یہ آباد کر رہے ہیں، تو ہمیں کوئی کیوں روکے؟ الحمدللہ۔ تو یہ ہمارا وطن اتنا پیارا وطن ہے کہ یہاں ہم اٹھے، پھلے پھولے، آگے بڑھے، اور دنیا کے کئی ممالک میں الحمدللہ ہم چھا گئے تو نہیں، مطلب کام ہم نے شروع کیا، کہیں کم کہیں زیادہ ہو رہا اللہ کی رحمت سے، اور عام طور پہ مطلب ہمیں کوئی بڑی رکاوٹ پیش نہیں آ رہی، لیکن یہ کہ جو ان کے قوانین ہوتے ہیں اس کے مطابق ہم آزادی کے ساتھ، جیسے یہاں ہم چوک اجتماع کرتے ہیں، ہم روڈوں پہ ہم میدان بھر دیتے ہیں، اجتماع کرتے ہیں، وہاں اور کہیں ہم اس طرح، بلکہ کوئی بھی اسلام کے نام پہ اس طرح کرتا ہو تو شاید مشکل ہے کہ نہیں، اجازتیں نہیں ملتی۔ ہمارے یہاں الحمدللہ ایسی اجازتیں ہمیں ملتی ہیں، ہمیں رکاوٹیں نہیں ہیں۔ تو یوں بھی مطلب وطن سے پیار کیوں نہ ہو کہ یہ اسلام کا قلعہ ہے، اور اللہ کی رحمت سے اسلام کی تبلیغ پر، نیکی کی دعوت پر، دعوت اسلامی کو کوئی نہیں روکتا اللہ کے فضل و کرم سے۔ آج جو لوگ تخریب کاریاں کرتے ہیں، دین کا نام لے کر مطلب کچھ اور مسائل کھڑے کرتے ہیں، ان کو تو روکا جاتا ہے، اور روکنا بھی چاہیے۔ جو مطلب ہے کہ گناہوں کے بازار کرم کریں، حالات کو خراب کریں، اور مطلب مارا ماری کریں، فائرنگ کریں، تو بالکل ان کو روکنا چاہیے۔ لیکن دعوت اسلامی اس طرح کا کوئی کام نہیں کرتی، اس کی تاریخ بالکل کہ دعوت اسلامی کے دامن پر کبھی دھبا نہیں ہے کہ انہوں نے ہڑتال کی کال دے دی صاحب، تو احتجاج کی کال دے دی، تو انہوں نے پتھراؤ کر دیا، تو فلاں جگہ گاڑی جلا دی، تو فلاں جگہ گھیراؤ کر لیا۔ الحمدللہ ہماری اس سے دعوت اسلامی سے پاک ہے، نہ کبھی انہوں نے دھرنا ڈالا ہے، نہ کبھی انہوں نے مطلب کوئی اس طرح کی مطلب اٹیمپٹ نہیں کیا جس سے وطن عزیز کو نقصان پہنچے اللہ کی رحمت سے۔ اور ہم لوگ مطلب گناہ ثواب میں سمجھنے والے ہیں کہ اس طرح کے کام ہم کریں گے تو اگرچہ مطلب ہمیں کوئی جیل میں بند نہ بھی کرے، اللہ پاک تو دیکھ رہا ہے، ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، ہمارے افعال کو دیکھ رہا ہے، ہماری نیتوں کو دیکھ رہا ہے۔